नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सीरतुन नबी से एक वाक़या मिलता है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला की गई सहाबा कराम की तरफ से कि जब आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होते हैं तो फलां एक जो शख्स है वो उम्महातुल मोमिनीन के घरों में घुस जाता है, वहां चला जाता है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही सख्त नागवार गुजरी और आपने फरमाया कि उसकी ये जुर्रत कि नबी की गैर मौजूदगी में बीबियों के सामने उनके घरों में चला जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इस बात पे नाराज हुए और गुस्से में आए और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अली जाओ, उसकी जाके गर्दन उतार दो कि उसकी ये जुर्रत कैसे हुई कि उम्महातुल मोमिनीन के पास ये चला जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तलाश में निकलते हैं तो वो एक कुएं में अपनी दोनों टांगें लटका कर बैठा हुआ होता है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जैसे उसको कत्ल करने के लिए तलवार निकालते हैं तो वो डर के मारे उल्टा हो जाता है ऐसे पीछे की तरफ और उसका सतर खुल जाता है। जब सतर पे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह पड़ती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये तो मुखन्नस है। आप तलवार वापस करते हैं और आकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं कि या रसूल सल्लम वो तो मुखन्नस है। तो आपसे ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने हमें एक नाजायज कत्ल से अल्लाह ने हमें बचा लिया। नाज़रीन, भूल या राय से इख्तलाफ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा ने किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात का इतराफ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें एक गलत कत्ल से अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैं इस वाक़े की रोशनी में सब अपने भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि जरा इस वाक़े को देखते हुए हम जरा अपने मुआशरे पे नजर डालें कि इस वक्त हमारे मुआशरे का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो ये एक मुआशरा, ये एक निज़ाम जो बना हुआ है, ये निज़ाम इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में किसी मुल्क की मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह का निज़ाम किसी और मुल्क में हो कि जहां पे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर तनकीद कर दी जाए, उनको क्रिटिसाइज किया जाए तो फिर जनाब आप बागी, आप गद्दार, और अगर अदलिया को क्रिटिसाइज किया जाए तो वो जनाब तौहीन अदालत। अगर किसी आलिम दीन को नेक नियति की बुनियाद पे अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो जनाब वो उसके बदले में आपको यहूदी एजेंट या कादियानी, इस तरह का हमारा एक माहौल बन गया है। याद रखें कि जहां पे तनकीद पे पाबंदी लग जाती है वहां पे फिरौनियत उभर कर सामने आ जाती है। जहां तनकीद नहीं होगी या तनकीद करने की इजाजत नहीं होगी वहां पे फिरौनियत होगी। क्यों? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि फिर इंसान के अंदर एक
ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یا ایسا خیال آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل خل سمجھتا ہے. جب عقل خل سمجھ لیا تو پھر یہی ہوا کہ وہ فرعون بن گیا. انتہا درجے کی یہ ایک بھونڈی حرکت ہے کہ لم یونیورسٹی میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، وہ تشریف لے گئے تو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، ان سے ترش قسم کے کویسچن جو کہ حقیقت پہ مبنی تھے وہ انہوں نے کیے. اب اس کی پاداش میں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کویسچنز کیوں کیے. حالانکہ ایک اسٹوڈنٹ جس نے یہ کہا کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اگر ان کے اندر یہ سینسیبلٹی ہوتی تو وہ اس پہ معذرت کرتے. انہوں نے معذرت نہیں کی، لاجیکلی انہوں نے جو ان لاجک بات تھی کرنے کی اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی میں کیبنٹ میں تھا، یہ تھا، وہ تھا. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ معذرت کر لیتے کہ جی مجھے معذرت، لیکن نہیں. جب اس طرح کا ماحول بنے گا، میں تو رزاق داؤد صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایسی یونیورسٹی میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں جو غلامی کے، جس طرح باقی یونیورسٹی میں تو غلام بنائے جا رہے ہیں عام طور پہ، انہوں نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس پیدا کر دیے ہیں کہ جو ان فرعونوں سے ہر طرح کے سوال کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوا ہے کہ جب تک ہم تنقید کا معاملہ اس کو جب تک زیادہ اٹھائیں گے نہیں، ہاں اس بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جرم ہے کہ اگر آپ تنقید برائے تنقید کریں تو یہ بری بات ہے. اگر اصلاح کی نیت سے تنقید کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی جہاد کوئی نہیں. اب عدالت کے حوالے سے بات کی جائے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جیسے ہی الیکشن کی تاریخ آئی ہے اس پہ انہوں نے صحافیوں کو تھریٹ کیا ہے کہ دیکھیں جی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں چلائیں یا اس پہ بات کریں یا اس کے حوالے سے جائزہ پیش کریں. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات کرنے سے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے آج 190 دن میں ہو رہے ہیں، آئین توڑا گیا ہے، ان مجرمین کا کون حساب لے گا؟ پھر وہی بات کہ بات کریں گے تو پھر وہی توہین عدالت ہوگی. جس طرف بھی چلے جائے تنقید اس وقت کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کرتے تھے کہ اینڈ پہ وہ تقریباً یہ کہا کرتے تھے کہ جب جتنے سامعین بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کو حق ہے کہ میری رائے سے، میرے علم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلافی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی کویسچن ریز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا. یہ ہوتے ہیں اخلاص پہ مبنی لوگ، مخلص، صاف ستھرے دودھ کے دھلے ہوئے. اور یاد رکھیں جو تنقید برداشت نہیں کرتا وہ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ اپنے آپ سے ہو سکتا ہے، نہ ملک سے ہو سکتا ہے، نہ وہ قوم سے ہو سکتا ہے. اور اگر اسی طرح کی یہ حرکتیں چلتی رہیں تو میرے خیال میں بہت جلد اس کا بینیفٹ سوال کرنے والوں کو ہوگا. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ لم یونیورسٹی یہ ایسے سمجھے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اب لوگ سمجھ چکے ہیں، اب لوگ جان چکے ہیں، اب آپ لوگوں سے، طاقتوروں سے کوشچن کریں گے اور آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے. پھر یہ تنقید کہ عمران خان نے اس نسل کو بدتمیز بنا دیا ہے،
اس نے بدتمیز بنایا نہیں ہے، بلکہ اس نسل کو بدتمیزوں کی پہچان کروا دی ہے، ظالموں کی پہچان کروا دی ہے، مافیا کی پہچان کروا دی ہے، جو اس عوام کے اوپر اور ملک کے اوپر وسائل پہ اور عوام پہ جو مسلط کیے گئے ہیں ان کی پہچان کروا دی ہے کہ یہ لوگ غیروں کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں، ان کو نہ کسی ملک کے مفاد کی پرواہ ہے، نہ کسی عوام کے مفاد کی پرواہ ہے۔ اب اس پہچان نے اور انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ لانی ہے۔ مزید یہ نسل ہے نا، آنے والی نسل اس سے کہیں زیادہ واقف ہوگی، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح کے لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک سٹینڈ لیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر جرأت پیدا کریں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کلمہ حق کہنے کی اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، کیونکہ جابر ظالم حکمرانوں کے ساتھ کلمہ حق کہنا یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ اس جہاد میں ہم سب مسلمانوں کو حصہ لینے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔